بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرتی کے لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کس طرح سے پاکی اور کس طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ عارضی زندگی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، قرآن و سنت میں جتنی بھی تزکیے کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، نفس کے بارے میں گئی ہیں کہ اس کو پاک کیا جائے فطری لحاظ سے، غیر فطری لحاظ سے کوئی بھی اس طریقے سے کہ ہم کھانا نہ کھائیں یا الٹے لٹکیں یا کہیں بھی ہم جا کے الگ سے دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں، تو ایسے دین قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے کہ ترک دنیا، رہبانیت کا مطلب ہے ترک دنیا، اور سورہ حدید میں آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ان کو جیسے انہوں نے ترک دنیا ان کی اپنی طرف سے انہوں نے کیا تھا، اور اس کو جو نبھانا چاہیے تھا وہ بھی اس طرح نبھا نہیں سکے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک غیر فطری چیزیں ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم فطری لحاظ سے اپنا تزکیہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر تقویٰ بھی رکھا ہے اور فجور بھی رکھی ہے، اور ہم تقوی کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اپنی جو پیشنس ہے، اپنے اندر جو اخلاقیات ہیں، ایتھکس ہیں، اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ جو ہمارے کسی بھی نام سے یاد کیا جائے تو کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں۔ ہمیں صرف قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کے مطابق ہی ہم اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی ایسی چیز ہم نئی متعارف کرواتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کوئی اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی بھی تزکیے کی کیفیت جو غیر فطری ہو، قرآن و سنت سے کوئی تعلیم نہ ہو، اسے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو صرف دنیا ہی میں، ہم دنیا سے کٹ کے کوئی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ اسی دنیا میں رہ کے ہی تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اور اس دنیا میں ہماری زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس میں ہم کتنا اچھا کام کر کے جا سکتے ہیں۔ جیسے مسجد میں ہم ایک نیک اچھے اور خاموشی سے بیٹھتے ہیں، اسی طرح پوری زندگی میں اپنی نیک اور اچھی زندگی کو دوسروں کے لیے کتنا اچھا کر کے جا سکتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کتنی رہنمائی دے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سے متعارف ہی نہیں ہے، اسلام کی ایگو ہے، عصبیت ہے، اور اس کو سننا نہیں چاہتے، ان تک کیسے پہنچایا جائے اخلاقی لحاظ سے ہم؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا جو ہے اسی میں جو جتنی بھی ہے الجھ کر، اس میں جتنے بھی مشغولیت ہوتی ہے، اور دیانتداری سے کام کر کے ہی دنیا کو برت کے ہی ہم آگے جا سکتے ہیں، تقوی کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہم اسی طریقے سے جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے تزکیے کا کہ ہم اور کوئی طریقہ اور ہم آگے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ میں جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے کیسے دین کو سمجھا اور کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ جو غیر فطری ہو اور ترک دنیا ہو، ترک دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اور اس سے ہٹ کے ہمیں صرف اور صرف دین کو سمجھ کے اس کے مطابق تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، تزکیہ کرنا چاہیے، اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں روز کی بنیاد پہ اپنا چیزیں سیکھیں اور کام کریں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔